عزیز طلبہ السلام علیکم۔ میں مصدق شیخ ضلع پریشد ہائی اسکول اچل پور سے پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے اس چینل میتھس ورڈ اردو پر۔ اس کے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے ہماری جماعت تہم، اس کے مضمون الجبرا، اس کے پہلے سبق دو متغیر خطی مساواتے، اس کی مشق 1.3 کے مختلف مثالوں کو سمجھا تھا۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس سال 2020-21 میں آپ کی سلیبس کو 25% ریڈیوس کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو مشق 1.4 نہیں پوچھی گئی۔ تو آج ہم ہمارے اس ویڈیو میں مشق 1.5 کو سمجھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہمارا ویڈیو۔ اس کے پہلے کہ ہم مشق 1.5 اس کو سمجھے، اس کے پہلے ہمیں کچھ بنیادی باتوں کو سمجھنا ہے تاکہ ہمارے سوال حل کرتے وقت ہمیں اس میں آسانی ہو۔ جس میں پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو مثالوں میں کچھ اس طرح سے کہا جائے کہ سے زیادہ ہے، یا آپ کو ایک لفظ دیا جائے کہ سے بڑا ہے، تو ایسے وقت میں ہمیں وہاں پر جمع کا عمل کرنا ہے۔ آئیے مثال کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہمیں دیا گیا کہ سلیم کی عمر x سال ہے اور رحیم کی عمر سلیم کی عمر سے 3 سال زیادہ ہے۔ اس مثال میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں لفظ زیادہ ہے یہ دیا گیا ہے، تو رحیم کی عمر کتنی ہوگی؟ اب ہم یہاں سب سے پہلے فرض کریں گے کہ سلیم کی عمر x سال ہے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے کہ فرض کیجئے کہ سلیم کی عمر یہ مساوی ہے x سال کے، اور کیونکہ ہمیں لفظ زیادہ ہے دیا گیا اور ہم نے کہا تھا کہ اگر زیادہ ہے دیا گیا ہے تو اس وقت ہمیں جمع کا عمل کرنا ہے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے کہ رحیم کی عمر ہو جائے گی x جمع 3 سال، یعنی ہم نے سلیم کی عمر جو x سال تھی اس میں 3 کو جمع کر دیا کیونکہ یہاں 3 سال زیادہ کہا گیا۔ ایک اور مزید مثال دیکھ لیتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہمیں دیا گیا کہ جونی کے پاس x روپے ہے اور رحیم کے پاس جونی کے پاس موجودہ رقم سے 50 روپے زیادہ ہے۔ یہاں پر ہمیں زیادہ ہے لفظ دیا گیا ہے، تو رحیم کے پاس کل کتنی رقم ہوگی؟ تو اس طرح سے ہم یہاں لکھیں گے کہ جونی کے پاس موجودہ رقم یہ مساوی ہے x روپے، اور کیونکہ ہمیں یہاں کہا گیا کہ 50 روپے زیادہ ہے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے کہ رحیم کے پاس جو موجودہ رقم ہوگی وہ ہوگی x جمع 50 روپے، یعنی جونی کے پاس کی موجودہ رقم یعنی x میں سے ہم نے 50 روپے زیادہ یعنی 50 روپے کو جمع کر دیا، اس لیے ہم نے کہا کہ اس کے پاس موجودہ رقم x جمع 5 ہے۔ اسی طرح سے اگر مثال میں ہمیں کچھ اس طرح کے الفاظ دیے گئے جو کہ ہے سے کم ہے یا سے چھوٹا ہے، یا اگر آپ کو فرق یہ لفظ کہا گیا، تو ایسے وقت میں ہمیں مثال میں تفریق کا عمل کرنا ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں۔ ہمیں مثال کچھ اس طرح سے دی گئی کہ سنگیتا رضوانہ کی عمر سے 5 سال چھوٹی ہے۔ یہاں جو لفظ ہمیں دیا گیا وہ چھوٹے کا دیا گیا ہے، تو سنگیتا کی عمر معلوم کیجیے۔ اب یہاں پر سنگیتا جو ہے وہ رضوانہ سے 5 سال چھوٹی ہے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے فرض کیجئے کہ رضوانہ کی عمر x سال، اب رضوانہ کی عمر x سال دی گئی اور اس سے 5 سال چھوٹا کہا گیا، اور ہم نے دیکھا کہ اگر چھوٹے کا لفظ آئے تو ہم یہاں پر تفریق کا عمل کریں گے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے کہ سنگیتا کی موجودہ عمر مساوی ہوگی x منفی 5 سال، یعنی دی گئی عمر میں سے ہم نے 5 سال کو تفریق کر دیا۔ اسی طرح سے ایک اور مثال کو سمجھتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہمیں مثال دی گئی کہ سلمان کے پاس موجودہ رقم سے رحیم کے پاس 45 روپے کم ہے، تو بتائیے رحیم کے پاس کل کتنی رقم ہے؟ یہاں جو ہمیں لفظ دیا گیا ہے وہ کم ہے دیا گیا ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ کم ہے، یہ اگر لفظ آئے تو ہم تفریق کا عمل کریں گے۔ اب کہا کہ سلمان کے پاس موجودہ رقم، یعنی سلمان کے پاس جو بھی رقم ہوگی اس میں سے ہمیں 45 روپے کم کرنا ہے، یعنی ہمیں یہاں تفریق کا عمل کرنا ہے، اس لیے ہم یہاں فرض کریں گے کہ سلمان کے پاس موجودہ رقم x روپے ہے۔ اب کیونکہ یہاں کم ہے کا استعمال کیا گیا اور ہمیں پتا ہے کہ کم ہے، اس وقت ہمیں تفریق کا عمل کرنا ہے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے رحیم کے پاس موجودہ رقم مساوی ہوگی x منفی 45 روپے۔ اب ایک اور مزید بات کو سمجھ لیتے ہیں جو کہ ہے گنا ہے۔ اگر آپ کو گنا یہ لفظ کہا گیا تو ہمیں ایسے وقت میں ضرب کا عمل کرنا ہے۔ فرض کیجئے کہ ہمیں مثال دی گئی کہ مصعب کے پاس x روپے ہے اور
مصطفیٰ کے پاس مصعب کے 10 گنا زیادہ رقم ہے، تو مصطفیٰ کے پاس کتنی رقم ہے؟ اب یہاں ہم لکھیں گے، کیونکہ ہمیں یہاں گنا زیادہ یہ دیا گیا ہے، ایسے وقت میں ہم کہیں گے کہ فرض کیجئے کہ مصعب کے پاس موجودہ رقم x ہے اور اس کے 10 گنا زیادہ، یعنی ہمیں یہاں پر 10 سے ضرب کرنی ہے، اس لیے ہم یہ لکھیں گے کہ مصطفیٰ کے پاس موجود رقم مساوی ہو جائے گی x ضرب 10، جو کہ مساوی ہوگی 10x روپیے۔ اس طرح سے ہم نے ہماری اطلاقی سوالات میں استعمال ہونے والے مختلف الفاظ اور انہیں کس طرح سے میتھمیٹیکل ٹرم کے حساب سے استعمال کریں گے اس کو سمجھا۔